خیر اب تو ماشاءاللہ معاشرے میں معاویہ بڑھتے جا رہے ہیں الحمدللہ. اب ہر گھر میں ایک معاویہ ہونا چاہیے. ہر گھر میں ایک معاویہ ضرور ہو، یعنی اپنے بچوں میں سے کسی ایک کا نام معاویہ ضرور رکھا جائے. سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر وہ اس موقع پر اس بات پر کیوں زور دے رہے ہیں کہ ہر گھر میں ایک معاویہ ضرور ہے؟ تو اس پر بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی حضرت امیر معاویہ پاک ہی کی محفل کیوں، بقیہ کی کیوں نہیں؟ تو ایک بھائی نے کمنٹس کیے اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ خلفاء کے علاوہ 6 عشرہ مبشرہ سے کسی کا دن نہیں مناتے، امیر حمزہ کی بھی نہیں، تو معاویہ کا کیوں؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دفاع کیوں کیا جاتا ہے اور کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. ناظرین و سامعین، اول ملوک اسلام حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی عنہم الرحمن کا ذکر خیر چل رہا تھا. رجب المرجب میں سیدنا امیر معاویہ پاک کا ذکر بڑی کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ 22 رجب المرجب حضرت سیدنا امیر معاویہ پاک کا یوم عرس مبارک ہے. اس حوالہ سے مختلف پوسٹیں، اعتراضات، کمنٹس یہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس حوالے سے امیر اہل سنت حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم القدسیہ، آپ نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ ہر گھر میں ایک معاویہ ضرور ہو، یعنی اپنے بچوں میں سے کسی ایک کا نام معاویہ ضرور رکھا جائے. سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر وہ اس موقع پر اس بات پر کیوں زور دے رہے ہیں کہ ہر گھر میں ایک معاویہ ضرور ہو؟ اسی طرح ایک تعداد عاشقان رسول کی کہ جنہوں نے مختلف محافل کا انعقاد کیا، بالخصوص انہوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے محفل کا انعقاد کیا. تو اس پر بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی حضرت امیر معاویہ پاک ہی کی محفل کیوں، بقیہ کی کیوں نہیں؟ تو ایک بھائی نے کمنٹس کیے اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ خلفاء کے علاوہ 6 عشرہ مبشرہ سے کسی کا دن نہیں مناتے، امیر حمزہ کی بھی نہیں، تو معاویہ کا کیوں؟ تو اس طرح کے یہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں کہ بھائی بقیہ کے آپ دن نہیں مناتے، بقیہ کے آپ اعراس نہیں مناتے، بقیہ کا آپ ذکر نہیں کرتے، اس موقع پر آپ اس شخصیت یعنی امیر معاویہ پاک کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو یاد رہے ہمارا کہنا یہ ہے اور نظریہ یہ ہے کہ کم و پیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا عرس مبارک اور ان کی یاد منانی چاہیے. اسی طرح عشرہ مبشرہ، صحابہ کرام اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی یادیں ہونی چاہیے، ان کے نام سے محافل بھی ہونی چاہیے، ان کا ذکر خیر بھی ہونا چاہیے، یہ سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان مقدس شخصیات کے نام پر محافل کی ڈیمانڈ کرنے والے کو خاص حضرت امیر معاویہ پاک کے ذکر مبارک کے دوران ہی یہ ساری باتیں کیوں یاد آتی ہیں؟ جناب امیر معاویہ پاک کے ذکر کے علاوہ جب دیگر اصحاب اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت ان کو یہ بات کیوں نہیں یاد آتی کہ فلاں کا بھی ہونا چاہیے، اس کا بھی ہونا چاہیے؟ تو یقیناً کوئی بات تو ہے کہ جب امیر معاویہ پاک کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً یاد آنا شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں فلاں کی یاد کیوں نہیں منائی جاتی. تو ہم انشاءاللہ اس کا بھی تشفی بخش جواب دیتے ہیں. اور پھر یہ بات کہ باقاعدہ طور پہ امیر معاویہ پاک کے نعرے لگانا، امیر معاویہ پاک کے نام پر بچوں کے نام رکھنا، اس نام پر محافل کا سلسلہ کرنا، یہ کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو حدیث سے بتاتے ہیں. چنانچہ اس حوالے سے حدیث شریف میں ہے، جس کو امام ابو بکر احمد بن محمد ہارون بن خلال رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفی 311 ہجری، آپ نے اپنی کتاب السنہ میں اس کو ذکر کیا ہے. ان معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظہرت البدع وسب اصحابی فعلى العالم ان يظہر علمه فإن لم يفعل فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. حضرت امام ابو بکر بن خلال آپ حدیث لے کر آئے کتاب السنہ کے اندر کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا ظہرت البدع،
کہ جب فتنوں اور بدعتوں کا ظہور ہو اور وَسُبَّ أَصْحَابِ فَعَلَى الْعَالِمِ يُظْهِرَ عِلْمَهُ، میرے صاحب کے بارے میں غلط باتیں کی جائیں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تو ایسے موقع پر عالم پر ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے، یعنی وہ اس موقع پر صحابہ کرام علیہ مردوان کا دفاع کرے، ان کی ذات کے حوالے سے بات کرے۔ اور آگے فرمایا فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، فرمایا پھر اگر اس نے ایسا نہ کیا اس پر اللہ تعالیٰ کی اور ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت برستی ہے۔ یہ کس پر؟ یہ اس پر کہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذات کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو اور بندہ اس وقت بھی چپ بیٹھے، تو یہ اس بارے میں فرمایا۔ اسی لیے جب بھی حضرات صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہا جائے گا تو عالم پر یہ ضروری ہے، خطیب پر یہ ضروری ہے، پیر پر یہ ضروری ہے، سجادہ نشین پر یہ ضروری ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ پاک ہوں یا دیگر اصحاب اطہار ہوں، ان کا دفاع کرے اور ان کی ذات پر بولے۔ اگر وہ نہ بولا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ جو حدیث پاک میں اشارہ ہوا کہ اس پر اللہ کی بھی، ملائکہ کی بھی، ساری لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اس پر عالم پر ضروری ہے کہ ایسے وقت میں بول کر اپنا فرض منصبی ادا کرے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دفاع کیوں کیا جاتا ہے اور کیوں ضروری ہے؟ تو یاد رکھیے گا حضرت امیر معاویہ پاک کا دفاع دراصل سارے صحابہ کا دفاع ہے، سارے صحابہ کی عزت اور ناموس کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس حوالے سے تاریخ دمشق میں موجود ہے۔ حضرت ابو توبہ ربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان ستر اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاذا کشف الرجل الستر اجترا علی ما وراءہ۔ حضرت ابو توبہ ربی فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے پردہ ہیں اور رکاوٹ کی طرح ہیں۔ جب رکاوٹ نہ رہے تو شے محفوظ نہیں رہتی۔ آپ فرماتے ہیں ایسے ہی جو شخص سیدنا معاویہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادبی کرتا ہے تو وہ دیگر اصحاب کے بارے میں بھی منہ پھٹ ہو جائے گا اور ان کی تعظیم بھی نہ کر سکے گا۔ تو اہل سنت کا یہ طریق چلتا آ رہا ہے کہ جس دور میں جس موقع پر حضرات اہل بیت اطہار ہوں، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات ہوں، ان کی ذوات کے حوالے سے کوئی غلط بات کرے تو اہل السنت والجماعہ یہ پوری دنیا میں ان کا دن مناتے ہیں، ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں اور بار بار ان کی نام پر، ان کی یاد میں محافل سجاتے ہیں، ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس تمام بیان سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو شخص حضرت سیدنا امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ کرے، بالخصوص ایسے موقع پر، اور ایسے موقع کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب اطہار علیہم رضوان کی ذوات کو مشکوک بنانے کی ناپاک جسارت کی جا رہی ہو اور خطبہ حضرات سب کے دن منائیں لیکن امیر معاویہ پاک کا دن نہ آئے، 22 رجب آئے اور وہ ذکر امیر معاویہ نہ کرے، یہ یقیناً سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیوں نہیں بولا اور اس نے محافل کیوں نہیں سجائی، اس نے امیر معاویہ پاک کا دفاع کیوں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو گرامی المرتبہ حضرات، ان تمام باتوں سے، اس تمام بیان سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جس وقت حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان یا ان میں سے کسی ایک جیسے سیدنا امیر معاویہ پاک ہوں یا حضرت ابو سفیان ہوں، ان کی ذات کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو ایسے میں اہلیان منبر و محراب اور وارثان مصلی رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، اپنی آواز اٹھائیں، ان کی محافل کریں، ان کے ذکر کو عام کریں تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے ایسے شکوک و شبہات دور ہو سکیں اور لوگ عشق صحابہ اور عشق اہل بیت کی طرف آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعہ رجب المرجع شریف میں بالخصوص، جہاں پر حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی یاد منا، اگرچہ اہل سنت کے معتبر کتب سے آپ کا تاریخ پیدائش وہ رجب ثابت نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے بھی اہل سنت والجماعت کی یہ امتیازی حیثیت ہے کہ وہ جب بھی رجب میں یادیں مناتی ہیں تو اکثر اوقات وہ محافل کا نام ہی ایسا رکھتے ہیں کہ شان علی
و معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی تذبذب کا بندہ شکار ہو جائے، جب شان علی بھی بیان ہو، شان معاویہ پاک بھی بیان ہو تو سمجھ آ جاتی ہے یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں امام احمد رضا نے فرمایا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔